15,000 افغانی سعودی حکومت نے پکڑے ہیں جو کہ جعلی پاکستانی پاسپورٹ لے کے گھوم رہے تھے۔ 15,000 کوئی کم تعداد نہیں ہوتی، 15,000 تعداد افغانیوں کی پکڑی ہے سعودی عربیہ کے اندر سعودی حکومت نے۔ اور یہ ہوا اس کے بعد ہے کہ جب پاکستان نے 1 نومبر کی لاسٹ ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہمارے ملک سے جو بھی غیر قانونی افغانی رہ رہے ہیں ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور وہ یہاں سے چلے گئے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ پہلے جب افغانستان کے لوگ یہاں پر آتے تھے وہ بغیر کسی پاسورڈ کے، بغیر کسی ویزا کے اندر انٹر ہوتے تھے۔ صرف ایک کاغذ ہوتا تھا، سفید کاغذ پہ سگنیچرز ہوتے تھے، دکھاتے تھے، اور جو مرضی بندہ آ سکتا تھا۔ اور آپ یقین مانیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ تعداد 15,000 سے 10 سے 15,000 تک تھی۔ 10 سے 15,000 افغانی روزانہ پاکستان آتے اور جاتے تھے افغانستان، اور یہ کام یہاں پر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیکن جب سے ابھی ان کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے، جب سے کمپیوٹرائز کیا ہے، وہ تعداد کم ہو کر 1,000 سے 2,000 رہ چکی ہے، صرف 2,000 تک رہ چکی ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ افغان حکومت کو یہ جو باشندے ہم لوگ واپس بھیج رہے ہیں، جو افغانی واپس جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان سے واپس افغانستان جا رہے ہیں، تو ان کی حکومت کو اور ان کے لوگوں کو ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرنا چاہیے ان کو، تاکہ اچھے کاروبار فراہم کریں اور وہاں پر جا کر اچھے سے زندگی بسر کر سکیں۔ اصل میں پاکستانیوں کو کوئی اور تکلیف نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہماری جو معیشت بڑی کمزور ہو چکی تھی، اس کو بہت زیادہ کمزور یہ لوگ کر رہے تھے کہ جتنا کا جتنا یہاں پر پیسہ تھا وہ کچھ سمگل ہو کر جا رہا تھا، کچھ افغانی نہیں بھی صحیح تھے، اور کچھ جو ہے وہ کما کر لے کے جا رہے تھے۔ اور ایک مارکیٹ کے اندر جب یہ انٹر ہو جاتے تھے وہاں جا کر اپنا کاروبار لانچ کرتے تھے، اور سارے کے سارے پاکستانیوں کو وہاں سے نکال دیتے تھے۔ صرف وہاں پر افغانی ہوتے تھے، پٹھان ہوتے تھے، وہی کام کر سکتے تھے، باقی پاکستانی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر غربت کی شرح جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی، اور جو نوکری مل رہی تھی لوگوں کو، وہ نوکری جو ہے پاکستان کے اندر نوکری کی شرح بھی کم ہوگی، لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہونے لگ گئے، صرف اسی کی وجہ سے کہ افغانی جو ہے وہ کسی اور کو اپنے کاروبار کے اندر شرکت ہی نہیں کرنے دیتے تھے، کسی کو ملازم تک نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں رہنے کے باوجود وہ پاکستانی ان کو ملازم نہیں رکھتے تھے۔ اور میں اگر میرا کوئی دوست یا پھر کوئی پٹھان بھائی یا پھر جس کو میں تکلیف دینا میرا ہرگز مطلب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ کوئی بھی افغانی جو ہے وہ پاکستان کا پاسورڈ جو ہے وہ غلط پاسورڈ نہیں بنا کر رہ رہا، تو آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پچھلا ورلڈ کپ ہوا تھا، شاید ورلڈ کپ تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اور پاکستان جیت گیا تھا، تو افغانیوں نے وہاں پر پورے اسٹیڈیم میں دبئی کا بیڑا غرق کر دیا تھا، بہت برا حال کیا تھا اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہاں پر بیڑا غرق ہوا اس سارے علاقے کا، سارے اسٹیڈیم کا، تو دبئی کی جو سیکیورٹی تھی اور حکومت وہ ایکشن میں آئی اور وہ لا کر ان سب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا گیا تو آپ یقین مانیں گے کہ ان میں جو بیشتر لوگ، بیشتر افغانی تھے، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، اور جو بھی دنیا کے اندر غلط کام ہوگا وہ پھر پاکستان کے اوپر ہی آئے گا اور پاکستان کے ذمہ آئے گا۔ کچھ رویے یہ بھی تھے، اور پاکستان کی معیشت آپ لوگ پہلے جانتے ہیں بہت تباہ حالی کا شکار ہے، لیکن جب اس طرح کے موقع ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جب ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر آ کر رہتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا تو پہلے بیڑا غرق ہے اور بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو آپ میرے تمام افغانی بھائیوں سے یہ گزارش بھی ہے، یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی، ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے ہمیں سیریس لینے دیں۔ ہمارے آرمی چیف کا اور ہماری کابینہ کا بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا، کیونکہ جو غیر ملکی، صرف افغانی نہیں، افغانی اصل میں کوانٹٹی میں زیادہ ہیں، جو بھی غیر ملکی، غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان سب کو یہاں سے بھگایا گیا ہے۔ اور اس کے لیے آپ لوگ، جو طالبان نے حکومت سنبھالی ہے، ان سے ڈر کر یہ افغانی یہاں پر آئے تھے، لیکن طالبان بہت اچھے سے ہینڈل کر رہے ہیں اپنے افغانستان کو۔ آپ لوگ وہاں کی کرنسی پاکستان سے بھی اب جا چکی ہے، تو خدارا ان لوگوں کو جو واپس آ رہے ہیں ان کو مدد فراہم کیجیے۔ روزانہ کے بنیاد پر تقریباً یہاں سے ہمارے اندازے کے مطابق جو ہم نے سنا ہے، جو چمن بارڈر سے لوگ واپس جا رہے ہیں افغانی جو ہیں، وہ تقریباً ان کی تعداد 10 سے 15,000 تک ہے جو روزانہ واپس جا رہے ہیں۔